يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وداتنا ومعيننا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسراج قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدل دی ہزاروں لاکھوں کی تقدیر دیکھی. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم
آج کی سالانہ اس عظیم الشان محفل 11ویں شریف کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب محمد طارق اتاری صاحب، ان کے اہل خانہ کو، جنہوں نے ہر سال کی طرح آج بھی اپنی رہائشگاہ پر مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ ذکر کی محفل اور ولایت کے شہنشاہ پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں شریف کی سالانہ بابرکت محفل سجائی ہے۔ اللہ کریم طارق بھائی کو، ان کے تمام اہل خانہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس بابرکت محفل کی برکتیں ان کو دنیا میں، قبر میں، آخرت میں نصیب فرمائے۔ توجہ رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا پیار لے کر اٹھیں گے، مزید محبت و عقیدت بڑھے گی، اور زندگی بھر اگر ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے تو اللہ نے چاہا تو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے دنیا قبر و آخرت سنور جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بے شمار مقامات پر اولیاء کرام کی شان و عظمت کو بیان کیا، اولیاء کرام کا دامن پکڑنے کا حکم دیا، اولیاء کرام سے وابستہ رہنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک مقام جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اسی کا مفہوم اور اسی کے تحت کچھ گزارشات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ توجہ رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر امتی اپنے نبی، آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھنے کی عادت بنا لے تو یہ درود پاک امتی کی بخشش بھی کرواتا ہے، امتی کی سفارش بھی کرواتا ہے۔ امتی اگر دنیا میں مشکل میں پھنس جائے تو یہ درود پاک اس کی دنیا میں بھی مشکل کشائی کرواتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حج کا ارادہ کیا اور سفر کرتے 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 مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اللہ پاک کا انتہائی اہم فریضہ حج ادا کیا۔ جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ نوجوان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی، یہاں پر انسان بڑی مشکل سے آتا ہے، مقدر سے آتا ہے، اور یہاں پر آ کر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مختلف دعائیں مانگے۔ علماء نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ جب آپ کی نظر پہلی کعبۃ اللہ پر پڑے تو وہ دعا مانگے جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہو، قبر میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ اور کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے ہی بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کئی خوش نصیب ایسے ہیں جو ہر سال مدینے جاتے ہیں، ہر سال مکے جاتے ہیں۔ ان سے جب اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا جب ہم پہلی مرتبہ آئے اور پہلی مرتبہ ہماری نظر کعبۃ اللہ پر پڑی تو ہم نے علماء سے یہی سنا تھا کہ جو دعا مانگیں گے اللہ قبول کرے گا۔ تو میں نے یہاں پر آ کر پہلی دعا یہ مانگی کہ اللہ اس کعبے کا صدقہ مجھے ہر سال اس کا دیدار عطا فرما۔ کہتے ہیں 20 سال گزر گئے، خدا کی قسم غریب ہوں، بظاہر کوئی اسباب نہیں ہوتے، مگر میرا رب ہر سال مجھے مکے کی بھی حاضری عطا فرماتا ہے اور مدینہ تشریفہ روضہ رسول کی بھی باادب حاضری عطا فرماتا ہے۔ اب ہر جگہ میں الگ الگ دعا کرے، کبھی اپنے لیے، کبھی ماں باپ کے لیے، کبھی بیوی بچوں کے لیے، کبھی اولاد کے لیے، کبھی دوستوں کے لیے، کبھی پیر و مرشد کے لیے۔
کبھی دنیا میں سلامتی مانگے، کبھی قبر میں سلامتی مانگے، کبھی آخرت میں سلامتی مانگے، کبھی ایمان کی سلامتی مانگے، کبھی نیک اعمال ملنے کی توفیق مانگے، کبھی اللہ سے بخشش مانگے، کبھی رحمت مانگے، کبھی فضل مانگے، کبھی کرم مانگے، کبھی جہنم سے آزادی مانگے، کبھی رب سے جنت کا مطالبہ کرے، کبھی قبر کو جنت کا باغ بن جائے اس کی دعا کرے، کبھی دنیا میں روضے رسول کی حاضری نصیب ہو اس کی دعا کرے، کبھی دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار مل جائے اس کی دعا کرے۔ جگہ جگہ اگر الگ الگ دعا کرے گا وہاں تو دعا قبول ہی قبول ہے، تو علماء نے لکھا وہاں الگ الگ دعا کرے۔ لیکن مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا وہ پورے حج کے سارے سفر میں بس ایک ہی دعا کر رہا تھا، کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام اور حضور کی آل پر رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ مجھے حیرت ہوئی، کعبۃ اللہ کے طواف سے فارغ ہوئے، میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، پھر ہم صفا مروہ پہ دوڑے، وہاں بھی میں نے سنا تو وہ یہی درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ پھر مینا میں گئے، وہاں میں نے اسے چیک کیا، درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ پھر مزدلفہ میں گئے، وہاں دیکھا وہاں بھی درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ پھر عرفات میں گئے، وہاں دیکھا وہاں بھی درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ شیطان کو کنکریاں مارنے کی باری آئی، وہاں دیکھا وہاں بھی درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ حج کے سارے ارکان اس نے درود و سلام پڑھتے پڑھتے ادا کیا، الگ کیا وہاں بھی درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ جب حج سے فارغ ہوا مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں آخری طواف ودا کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں اس نوجوان کے قریب ہوا اور میں نے اس نوجوان کو جا کر سلام کیا، جواب دیا۔ میں نے کہا نوجوان ایک بات بتا، یہاں پر تو آیا ہے، بڑی مشکل سے آیا ہوگا، بڑی محبت سے آیا ہوگا، بڑے پیار سے آیا ہوگا، مگر یہ تو بتا یہاں پر ہر جگہ تو ایک ہی دعا مانگ رہا ہے اور وہ دعا مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی صورت میں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پر تو الگ الگ دعا مانگ، طواف کر تو الگ دعا مانگ، صفا مروہ پہ جا الگ دعا مانگ، مینا میں جا الگ دعا کر، وہاں عرفات میں جا، مزدلفہ میں جا، شیطان کو کنکریاں مار، حلق کروا، طواف ودا کر، یہاں الگ الگ مقدس مقامات ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ شہر ہے جہاں حضور پیدا ہوئے، اللہ نے حضور کی وجہ سے اس شہر کو یہ مقام دیا ہے کہ حضور کا غلام اس شہر میں آ کر جس مقدس مقام پہ جو بھی دعا کرے گا کریم رب حضور کے صدقے اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یہاں الگ الگ دعا کرنی چاہیے، مگر میں نے دیکھا تو نے پورے حج کے سفر میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے گزار دیا۔ اس میں کیا راز ہے؟ وہ جوان کہنے لگا ہاں اس میں راز ہے۔ کیا؟ اب جب اس نے یہ منظر بیان کیا نا تو مالک بن دینار فرماتے وہ رونے لگا۔ میں نے پوچھا بیٹا روتا کیوں ہے؟ غم تازہ ہو گیا۔ کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں جب گھر سے چلا میرے والد نے جو کہ بوڑھے تھے، باپ نے کہا کہ بیٹا تم بھی جا رہے ہو، تمہاری جوانی ہے میرا بڑھاپا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضور کا روضہ دیکھا۔ ساری زندگی اللہ سے مانگتا رہا، مولا اپنے محبوب کا دیدار عطا کر، نہیں ہوا۔ اب تم حج پہ جا رہے ہو تو میری خواہش، میری تمنا، میری وصیت یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اب باپ بیمار بھی تھا اور بڑھاپا بھی تھا۔ مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس نے روتے ہوئے کہا کہ باپ نے اس محبت سے کہا کہ مجھ سے رہا نہ گیا، اب میں نے اپنے ساتھ اپنے باپ کو بھی تیار کیا۔ اپنے بوڑھے باپ کو میں لے کر چلا، کبھی باپ کو کندھوں پہ اٹھا لیتا، کبھی آرام کرواتا، کبھی اس کی خدمت کرتا، کبھی پاؤں دباتا، پورا سفر باپ کی خدمت کرتے 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 گزاری۔ پیدل سفر ہوتے تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، میرے باپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، کافی علاج کیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ قافلے والوں نے کہا کہ تم ایسا کرو باپ کے ساتھ ٹھہرو، تمہاری وجہ سے پورا قافلہ پریشان ہے تو ہم سفر جاری رکھتے ہیں۔ ہم نے اجازت دی، قافلہ چلا گیا۔ اب ویران بیابان جنگل میں اور میرا باپ، ہمارے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اب میں اپنے باپ کی خدمت کر رہا، باپ کی طبیعت بگڑتی ہے، اتنی بگڑی کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب جوان بیٹا ہو، باپ کی لاش سامنے پڑی ہو، اور باپ کی زندگی کی آخری خواہش تھی مکہ مکرمہ دیکھنا، مدینہ طیبہ دیکھنا، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا،
اور وہ خواہش پوری نہ ہو سکی تو اس بیٹے پہ کیا گزری وہ بیٹا ہی سمجھ سکتا ہے۔ حال میں بہت رویا، بہت رویا۔ تھوڑی دیر گزری کہ میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا آدھا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اب میری تشویش اور بڑھ گئی، ایک تو باپ کے جانے کا غم، پھر باپ کے آدھے چہرہ سیاہ ہونے کا غم۔ اب میں آگے بھی نہیں جا سکتا کہ باپ کی لاش کو دیکھ کر کیسے سفر طے کروں گا، پیدل سفر ہے، واپس بھی نہیں جا سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہی باپ کا جنازہ پڑھ کے یہی دفن کر دیتا۔ اسی اثناء میں سارا دن گزر گیا۔ شام کا جب وقت ہوا تو کہتا ہے کہ میرے باپ کی لاش سامنے پڑی تھی اور میں عصر کی نماز کے بعد اپنی ٹانگوں کو کھڑا کر کے ٹانگوں پر سر رکھ کے تھوڑی دیر سو گیا، آنکھ لگ گئی۔ خواب میں پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ دور سے کوئی سواری آ رہی ہے اور اس سواری کے آنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ تو پہلے تو کہتا ہے کہ میں نے گرد و غبار کو جب اڑتے ہوئے دیکھا تو میں ڈرا، گھبرایا کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کون ہو، کوئی نقصان نہ پہنچانے آ رہا۔ باپ کی لاش سامنے پڑی ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسی عالم میں جب پریشان بیٹھا تھا تو کہتے ہیں کہ جب وہ سواری قریب آئی تو کمال ہو گیا۔ کیا دیکھا کہ اس سواری پر ایک حسین و جمیل ہستی تشریف فرما ہے، سفید داڑھی، سفید امامہ، اور اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی بارش برس رہی ہے۔ اتنے حسین و جمیل تھے۔ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے ان سے بڑھ کر حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ میں ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کی محبت میں، پیار میں، عشق میں کھو گیا۔ وہ سواری میرے قریب آئی، وہ بزرگ سواری سے نیچے اترے، میرے باپ کی لاش کے پاس آئے اور میرے باپ کی لاش سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنے مبارک ہاتھ کو اس چہرے پر پھیرا۔ خدا کی قسم میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی حسین و جمیل ہو گیا۔ اب وہ بزرگ جب واپس جانے لگے تو اب یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اب باپ کو بھول گیا، وہ اتنے حسین و جمیل تھے کہ چہرے پر کھو گیا۔ اب جب واپس جانے لگے اور سواری پہ سوار ہوئے تو میں اٹھا، ان کے قدموں پہ جا کر ہاتھ رکھا، قدم بوسی کرتے ہوئے میں نے پوچھا، اے آنے والی مبارک ذات، آپ بتائیے تو صحیح کون ہے اس مشکل کشائی میں، ان مشکل حالات میں جہاں رب کے سوا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، آپ اس مشکل حالت میں یہاں تشریف لا کر میری مدد فرما رہے ہیں، بتائیے تو صحیح آپ کون ہے؟ نوجوان کہتا ہے اس مبارک ہستی نے سواری پر سوار ہونے کے بعد ارشاد فرمایا، نوجوان اگر مجھے جاننا چاہتا ہے تو سن، میں ہی تیرا نبی ہوں، وہی آخری نبی جس کو اللہ نے ساری کائنات کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ اور تیرا باپ مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا۔ جب تیرے باپ کا انتقال ہونے لگا، تیرے باپ نے پکارا، یا رسول اللہ میری اس مشکل گھڑی میں مشکل کشائی فرمائیے۔ ہم نے تیرے باپ کی پکار کو سن کر تشریف پہ لائے، تیرے باپ کو چہرے پر دو ہاتھ دکھا کر اسے دیدار بھی عطا فرمایا اور چہرے پر مبارک ہاتھ پھیر کر ان کے چہرے کو بھی منور اور روشن فرما دیا۔ تیرا باپ اچھا تھا، تیرے باپ کی عقیدت اچھی تھی، تیرے باپ کی محبت اچھی تھی، تیرا باپ ہم سے پیار سچا کرتا تھا۔ یہ تیرے باپ کا آدھا چہرہ جو سیاہ ہوا ہے اس کی وجہ برے اعمال تھے، وہ جو گناہ کرتا تھا وہ گناہ سیاہی بن کر اس کے چہرے پہ آ چکے تھے، لیکن تیرے باپ کی اچھی عادت یہ تھی، تیرے باپ کی محبت سچی تھی، تیرے باپ کا پیار سچا تھا، تیرا باپ ہماری ذات پر
درود و سلام پڑھتا تھا، اب مرتے ہوئے تیرے باپ نے پکارا یا رسول اللہ میری مشکل کشائی فرمائیے، گھر سے چلا تھا یہ سوچ کر کہ مکے جا کر وہاں پر حج کروں گا، یا رسول اللہ میرا اصل مقصد حج کے بہانے آپ کے گنبد خضرا کا دیدار کرنا تھا، اگر مجھے موت آ رہی ہے، میرا انتقال ہونے والا ہے، میں آپ کے گنبد خضرا کو نہیں دیکھ پاؤں گا، آقا تمنا یہ ہے کہ مرتے ہوئے مجھے آپ کلمہ بھی پڑھا دے، اپنا دیدار بھی عطا فرما دے، اور میری محبت کو بھی اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرما دے۔ تیرے باپ نے جب پکارا، ہم نے تیرے باپ کی پکار کو سنا، تیرے باپ سے جو محبت عقیدت پیار کا رشتہ تھا ہم نے اسے قبول بھی کیا ہے، اسے چہرہ والضحیٰ بھی دکھا کر اس کی آخری خواہش کو بھی پورا فرمایا ہے، اور تیرا باپ جو ہماری بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا تھا ہم نے اسے بھی قبول فرما لیا ہے۔ اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عظیم ذات ہے کہ اگر امتی کی محبت سچی ہو، امتی کا پیار سچا ہو، امتی دنیا میں اگر کسی مشکل میں پھنس بھی جاتا ہے، اگر حضور کو پکارے تو یہ مت سوچے ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، ارے یہ کلومیٹر ہمارے لیے ہے ان کے لیے نہیں ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے اپنے غلام کے پاس تشریف لا کر اس کی مشکل کشائی فرما دیتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ملا اگر امتی زندگی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار سچا کرے، نبی سے محبت سچی کرے، نبی سے عقیدت سچی کرے تو مصطفیٰ جان رحمت اس کی محبت کو ضائع نہیں ہونے دیتے، سرکار اگر وہ زندہ رہے تب بھی محبت قبول فرماتے ہیں، اگر انتقال کر جائے تو مصطفیٰ جان رحمت اس محبت کے صلے میں اسے اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ یہ ملا کہ امتی اگر دنیا میں اپنے نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھے، چاہے کسی حال میں کسی بھی سیغے سے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا عادی ہو، نبی سے پیار سچا ہو، نبی سے عقیدت سچی ہو، تو مدینے والے آقا اس کے درود و سلام کو سنتے ہیں، آقا جانتے ہیں، آقا پہچانتے ہیں، اور کرم فرمائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اس کے درود و سلام کو قبول بھی فرما دیتے ہیں۔ اب میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، ہماری محبت کتنی ہے، ہمارا پیار نبی سے کتنا ہے، ہمارا نبی سے رشتہ کتنا ہے، اس پر غور کریں۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، میں اپنی گریبان میں جھانکوں، آپ اپنی گریبان میں جھانکیں، ہمارا حال بد سے بھی بدتر ہے۔ جیسے ابھی نماز کی بات ہو رہی تھی، ہم نماز کتنا پڑھتے ہیں، غور کریں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم روزے کتنا رکھتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں۔ حج فرض ہو جائے، حج فرض ہونے کے بعد ہم حج فرض سے کتنا بھاگتے ہیں، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھیں۔ اللہ نے مال دیا ہو، زکوٰۃ فرض ہو، زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں، صدقہ فطر واجب ہو جائے کتنا دیتے ہیں، بقرہ عید میں قربانی واجب ہو جائے کتنی قربانی کرتے ہیں، شریعت کی تعلیمات پر، شریعت کی احکامات کی پاسداری ہم کتنی کرتے ہیں، اپنا جائزہ کس نبی سے محبت۔ اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں تو جواب ملے گا کہ نہیں، جو محبت، جو اعمال، جو پیار، جو اس شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جس پہ ہمیں سہارا ہے، وہ کیا؟ حضور سے محبت ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہو، نبی سے پیار یہ سچا ہو۔ اعمال میں بھلے کوتاہی ہے، بدکردار ہے، گناہگار ہے، جو بھی ہو، نبی سے محبت سچی ہونی چاہیے، نبی سے پیار سچا ہو۔ نبی علیہ السلام کی محبت میں کمزوری یہ بالکل کرنا تو دور کی بات مسلمان سوچے بھی نہیں، کیونکہ یہی محبت، یہی پیار، یہی عقیدت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی دنیا کو بھی سنوارتی ہے، انسان کی قبر کو بھی سنوارتی ہے، انسان کے آخرت کو بھی سنوارتی ہے۔ آئیے اسی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام
عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مل کے بواسط بلند صلی اللہ عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں میں ہم حاضر ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں چند اشعار پڑھتا ہوں، ہو سکے تو مل کر پڑھیں، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ یقیناً یہاں ہم 40 سے زیادہ بیٹھے تو ایک کا پڑھنا ضرور پسند آئے گا، اور اللہ نے چاہا تو ہم سب کی حاضری قبول ہوگی۔ اس طرح حضور سے محبت سچی ہو، اسی طرح اولیاء میں ولایت کے شہنشاہ غوث اعظم جیلانی ہے۔ میں بیان میں انشاءاللہ عرض کروں گا، آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ غوث اعظم جیلانی اپنے مرید سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو اس محبت میں، عقیدت میں، جو بھی یہاں بیمار بیٹھا ہے، گھر والے بیمار ہیں، پریشان ہے، مصیبت ہر ایک ہے، بتائے نہ بتائے وہ الگ بات ہے، ہر ایک۔ ہم لوگ امام ہیں مسجد کے، تو مسجد کے امام کو تقریباً محلے کا پتہ ہے، ہوتا ہے کون کس حال میں۔ سارے لوگ مسجد کے امام کا رخ کرتے ہیں، انہیں اپنے دکھڑے سناتے ہیں، اپنی مشکلیں بتاتے ہیں، پھر وہ تعویذ دے گا یا دم کرے گا یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا۔ کریم رب جو ہے اس طرح لوگوں کی مشکلیں آسان کرتا ہے۔ تو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے، تو ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آپ بھی مل کر پڑھیں گے، کسی بھی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، رشتے کا مسئلہ ہو۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اس محفل میں حاضر ہیں، وہ بھی چاہیں تو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کر سکتے ہیں، ان سے مانگ سکتے ہیں، فریاد کر سکتے ہیں۔ ان کی نظر پڑ گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا، اور یہ سچی بات ہے۔ غوث پاک اپنے مرید پر نظر ڈالتے ہیں۔ کوئی لوگ خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، تبائے غوث بالا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء من تیرے آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء من تیرے آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اونچے اونچوں
کے سروں سے قدم آلا کیا درد جس پہ حمایت کاہوں پر جا تیرا کیا درد جس پہ حمایت کاہوں پر جا تیرا شہر کو خطرے میں لاتا نہیں پڑتا تیرا شہر کو خطرے میں لاتا نہیں پڑتا تیرا مجھے جو کے سروں سے قدم آلا قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہ پاتا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہ پاتا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث کے شیدا تیرا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث کے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا جو بڑی قبر تھے آباد ہوئے ہو گے جو بڑی قبر تھے آباد ہوئے ہو گے سب ادب سے کہ ہے دل میں میرے آقا
درد کہتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف دینے والا تیرا کعبہ کرتا ہے طواف دینے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا اور تیری سرکار ملا ہے رضاؤں سے کو شفیع آقا تیری سرکار ملاتا ہے گداؤں سے کو شفیع جو میرا سے ہے اور لا دل دیتا تیرا جو میرا سے ہے اور لا دل دیتا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، یا علی، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے، اور ہم یقیناً ایمان والے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کی 11 تفسیریں لکھی ہیں کہ اللہ سے ڈرنا کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ ان میں سب سے آسان تفسیر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب نے جن کاموں کا کہا وہ کرو، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا اس سے رک جاؤ۔ کیا ملے گا؟ اللہ تمہیں متقی بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2 وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں سے مراد کون ہے؟ علماء کرام نے اس کی کئی تفسیریں لکھی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں سچوں سے مراد 3 لوگ ہیں۔ نمبر 1 صحابہ، نمبر 2 اولیاء، نمبر 3 اہل سنت کے مستند علماء۔ تو اب آیت کریمہ کا مفہوم یہ بنا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور اپنا تعلق سچوں کے ساتھ جوڑو۔ سچے کون؟ صحابہ۔ تو اپنا تعلق صحابہ سے جوڑو۔ سچے کون ہیں؟ اولیاء۔ اپنا تعلق ولیوں سے جوڑو۔
سچے کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت کے مستند علماء۔ اب ترجمہ یہ بنا اپنا تعلق علماء اہل سنت سے جوڑو۔ اب آیت کریمہ میں 3 افراد ہیں، صحابہ، اولیاء، علماء۔ سبحان اللہ اب ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہو اور اپنا تعلق اہل سنت و جماعت سے جوڑتے ہو، اپنا تعلق اولیاء سے جوڑتے ہو، اپنا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جوڑتے ہو، تو کریم رب تمہیں دنیا میں سب سے قیمتی چیز ان اولیاء کے صدقے اس کا تحفظ بھی عطا فرمائے گا، اور کریم رب ان پاکیزہ لوگوں کی برکتیں تمہیں دنیا کا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ اب وہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اگر اپنے آپ سے پوچھو تو سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ ایک حدیث پاک میں فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کیا مطلب؟ اگر مرتے ہوئے مسلمان کو خاتمہ ایمان پر نصیب ہو جائے تو یہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، سبحان اللہ اور اگر ایمان برباد ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا پڑے گا۔ اب شرط کیا بنی؟ مرتے ہوئے ایمان بچانا۔ ایمان بچے گا کیسے؟ ایمان نماز سے بھی بچتا ہے، ایمان روزے سے بھی بچتا ہے، ایمان حج زکات سے بھی بچتا ہے، ایمان صدقہ خیرات سے بھی بچتا ہے، ایمان اللہ کے حقوق کی پاسداری کرنے سے بھی بچتا ہے، ایمان اللہ کے بندوں کی حقوق کو ادا کرنے سے بھی بچتا ہے۔ انسان زندگی نیک اعمال میں گزارے اس سے بھی ایمان بچتا ہے، لیکن سب سے بہترین طریقہ جس پر ایمان کی ضمانت دی گئی ہے، ایمان کی گارنٹی دی گئی ہے، وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر مسلمان دنیا میں انبیاء سے سچی محبت کرے، امام الانبیاء سے سچی محبت کرے، حضور کے سارے صحابہ سے سچی محبت کرے، سارے صحابہ کو جنتی مانے، حضور کے سارے اہل بیت سے سچی محبت کرے، حضور کے سارے اولیاء سے، امت کے اولیاء سے، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ قلندر ہو، چاہے وہ عبدال ہو، چاہے وہ وقت کا امام ہو، چاہے وہ وقت کے غوث اعظم ہو، اگر امتی ان اولیاء سے سچی محبت کرتا ہے، دنیا میں اہل سنت و جماعت کے علماء کا دامن پکڑتا ہے، تو ان پاکیزہ لوگوں کے دامن پکڑنے کی برکت سے کریم رب دنیا میں اسے ایمان کی سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں آپ کہیں گے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سونا، کیونکہ سونے کا ریٹ سب سے زیادہ 4 لاکھ سے بھی اوپر ہے۔ اب کسی کے پاس 10 تولہ سونا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ کہ گھر میں کھلا چھوڑے گا؟ نہیں، اسے سنبھال کے رکھے گا، تجوری میں رکھے گا، 5 تالے لگائے گا، چابیاں چھپا کے رکھے گا، گھر والوں کو بھی نہیں بتائے گا سونا کہاں ہے۔ کیوں؟ کہ چوری نہ ہو جائے، وہ استعمال نہ کر لے، ڈکیتی نہ پڑ جائے، کہ گن پوائنٹ پر نہ لے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک قیمتی چیز وہ سونا ہے۔ اب ہم اس کا تحفظ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں قیمتی چیز کیا سمجھتے ہیں؟ موبائل۔ اب یہ یہاں پر ہو تو سنبھال کے رکھیں گے، سائڈ کی جیب میں ہو سنبھال کے رکھیں گے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، سنبھال کے رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو قیمتی سمجھ لیا۔ المختصر، آپ دنیا میں کوئی سی بھی چیز قیمتی جس کو آپ کہتے ہیں اس پہ توجہ کر لیں، غور کر لیں، تو آپ اسے ساری زندگی سنبھال کے رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو کھونے کا ڈر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، موبائل ہو، سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہو، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، سب سے قیمتی نعمت ہمارے پاس ایمان ہے۔ سبحان اللہ اب اس پرفتن دور میں چاروں طرف ایمان کے ڈاکو ہے، ایمان کے لٹیرے، چاروں طرف۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا نفس ہے، جو گناہ پر ابھارتا ہے، جو بدکاری کراتا ہے، جو گناہ کرواتا ہے۔ اب شیطان بھی ہمارا دشمن، ٹھیک، نفس بدکار بھی ہمارا دشمن، چاروں طرف سے بد مذہب، بد عقیدہ لوگ، یہ بھی ہمارے دشمن۔ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان کا ایمان دنیا میں چھینو، اسے رشوت دے کر، لڑکی کی شادی سے لالچ دے کر، اسے مال دے کر، اسے گاڑی دے کر، اسے بنگلہ دے کر، کوئی نہ کوئی دنیاوی نعمت دو۔ مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا ایمان برباد کرو۔ ان تمام ایمان کے ڈاکو سے
تمام ایمان کے لٹیروں سے ایمان بچانے کا بہترین طریقہ علماء اہل سنت سے اپنے تعلق کو جوڑنا اور اولیاء سے سچی محبت کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اپنا تعلق صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء سے، علماء سے جوڑو۔ ہم نے عالم خیال میں رب سے پوچھا، مولا اگر ان پاکیزہ لوگوں سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں ملے گا کیا؟ کریم رب فرماتا ہے ایمان والا کہا ہے، تمہارے پاس قیمتی چیز ایمان ہے، تمہارے چاروں طرف ایمان کے ڈاکو، ایمان کے لٹیرے تمہارا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ اس ایمان کا تحفظ چاہتے ہو، دنیا میں اولیاء کا دامن پکڑو، ولایت کے شہنشاہ غوث اعظم جیلانی کا دامن پکڑو، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ساری زندگی ان کی محبت و عقیدت میں گزار دو، کریم رب غوث اعظم کے صدقے تمہیں ایمان کا تحفظ فرما دے۔ سبحان اللہ، ایمان کا تحفظ ملے گا کس سے؟ غوث اعظم کا دامن پکڑنے سے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں غوث اعظم سے کیسے پہنچنا ہے؟ میں کہوں گا میرے مرشد امین سنت سے جڑے۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کو 1000 سال کا مبیش ہونے والے، سبحان اللہ، 34 صدی میں غوث اعظم تھے اور آپ 1447 چل رہا ہے، 950 سال کم و بیش ہو رہے ہیں۔ ان تک کیسے پہنچنا ہے؟ اس کا ذریعہ اس پرفتن دور میں ہماری طرف قادیانی بھی ہیں، تابزی بھی ہیں، خارجی بھی ہیں، احمدی بھی ہیں، مرزائی بھی ہیں، بد مذہب بھی ہے، بد عقیدہ بھی ہے، شیطان بھی ہے، نفس بدکار بھی ہے، چاروں طرف یہ ایمان کے دشمن، عقیدے کے دشمن، یہ بد مذہب، بد عقیدہ، گستاخ، بے ادب لوگ، ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف سنی مسلمان کا عقیدہ چھیننا، سنی مسلمان کو برباد کرنا، سنی مسلمان کے عقائد و نظریات کو بگاڑنا، اور آج ہو رہا ہے، جو ان کی پکڑ میں آ رہا ہے وہ برباد ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اتھل کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بندہ، 11ویں منانے والا بندہ، میلاد منانے والا بندہ چند دنوں کے بعد کہتا ہے بھائی یہ تو میلاد ہی حرام ہے، یہ تو 11ویں بھی حرام ہے۔ ارے کل تو خود کھا رہا تھا، خود پکا رہا تھا، خود گھر میں محفلیں سجا رہا تھا، بھائی اس وقت یہ حلال تھا، اب حرام کیسے ہو گیا؟ اس وقت بھی قرآن و حدیث بیان ہو رہا تھا، اب بھی قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے، تو ایک حلال چیز حرام کیسے ہوگی؟ پیچھے اب بیک گراؤنڈ چیک کرو گے، وجہ یہی ہوگی بد مذہب بد عقیدہ کے ہتھے چڑھا، انہوں نے جا کر ایمان ایسا بگاڑا کہ وہی جو پہلے عاشق رسول تھا اب گستاخ رسول بن گیا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، وقت اختتام کی طرف ہے۔ ایک بے ادبی انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء سے سچی محبت کی ایک جھلک، خالی ایک جھلک، انسان کی دنیا بھی سنوارتی ہے، انسان کی قبر بھی سنوارتی ہے، انسان کی آخرت بھی سنوارتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچے ہو جائیں۔ بہرحال غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، تو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کتنی کرم نوازی فرماتے ہیں، اس بات کو بڑی توجہ سے اس روایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تفریح الخاطر میں لکھتے ہیں، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا، اس کی ایک بد عقیدہ سے دوستی ہو گئی، اس کی کوشش تھی کہ وہ اس بد عقیدہ کو جو اولیاء کا منکر تھا غوث اعظم کی بارگاہ میں لائے اور اسے غوث اعظم کا مرید بنائے، مگر وہ مانتا نہیں تھا۔ یہ کام ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا اگر کوئی دوست ہے، عزیز ہے، بھائی ہے، اور اگر وہ بد عقیدگی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے ہم اس کا ایمان بچانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری تھوڑی سی کوشش سے اس کا ایمان بچ جائے، وہ بد عقیدگی سے توبہ کر لے۔ یہی کام غوث اعظم کے اس غلام نے کیا۔ ہم بھی غوث اعظم کا غلام ہے، ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ المختصر کروں، بہت سمجھایا نہیں مانا، بالآخر ایک دن راضی ہو گیا۔ اس نے کہا چلو چل کر میرے مرشد کی زیارت تو کرو، سبحان اللہ، بے شک، چہرہ دیکھ لو خالی۔ نہ چاہتے ہوئے آ گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آستانے میں کمرے میں تشریف فرماتے تو باہر 50 عربی نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔
اب جب یہ آیا نا آستانے پر تو اب جب اس کی نظر گھوڑے پہ دیکھی نا تو وہ حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے. اس دور میں سب سے قیمتی چیز کیا سمجھی جاتی تھی؟ گھوڑا. اب جب گھوڑوں کو دیکھا نا تو اس نے بھی آج کے پیروں کی طرح سمجھا یہ بھی کتے لڑنے والے ہیں اور یہ بھی جانور لڑانے والے ہیں. جیسے آج کل چل رہا ہے ماحول، اولیاء کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. وہ پہلے سے بدعقیدہ تھا، تو اب اس نے جب یہ 50 عربی نسل کے گھوڑے دیکھے نا تو اب بک بک کرنے لگ گیا. کہا کہ تم تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے، تمہارے غوث اعظم یہ ہے، غوث اعظم یہ ہے، غوث اعظم یہ ہے. اور یہاں تو غوث اعظم کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہ تو 50 گھوڑے پالے ہوئے ہیں، تو 50 گھوڑے تو یہ اسی میں لگے رہتے ہوں گے، اس کو کھلانا پلانا نہلانا سلانا، اس کی دیکھ بھال کرنا. تو اللہ والوں کا یہ کام تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ جانوروں میں مشغول ہو. اللہ والے تو رب کی طرف توجہ کریں گے نا، رب کی عبادت میں لگے رہیں گے. اب مرید سنتا رہا، غوث پاک بھی سن رہے تھے، مگر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ قربان، اللہ کرے آج کی محفل میں یہ بات سمجھ میں آ جائے کتنی مرید سے محبت کرتے ہیں. پھر اس نے دوسرا اعتراض کیا، کہا کہ میں اب تمہارے مرشد کا دیدار نہیں کروں گا، بس یہاں سے چلو. اس مرید نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی ضرورت کے لیے رکھے ہو سکتا ہے کسی سواری کے لیے رکھے ہو. اس نے آگے سے جواب دیا اگر سواری کرنی ہے غوث پاک کو تو ایک کافی ہے، 50 کی کیا ضرورت؟ ایک ہی رکھ لیتے، 50 پہ تھوڑی سوار ہو کر جائیں گے. ایک سواری کے لیے رکھتے، بقیہ 49 کا کیا فائدہ؟ بہرحال اس نے بک بک کی اور وہاں سے واپس آ گیا. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سنتے رہے، باہر تشریف نہ لائے. کچھ عرصہ گزرا، بیمار ہو گیا. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ علاج کروایا، اپنا جتنا پیسہ تھا نا سارا لگا دیا، مگر شفا نہیں ملی. یہاں تک کہ مانگنے پر مجبور ہو گیا. اب اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ اگر شفا چاہیے تو بغداد کا جو سب سے بڑا حکیم ہے نا اس کے پاس جا. بغداد کے سب سے بڑے حکیم آج کے دور میں ایک اور ڈاکٹر کے پاس پہنچا جو سرجن تھا ان چیزوں کا. اس نے اس کا چیک اپ کیا اور چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ تمہارا جگر جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے اور ان قریب تم مر جاؤ گے. اولیاء کی بے ادبی کرنے کا وبال دیکھے کتنا ہے اور اولیاء کے ادب کرنے کا مقام کتنا ہے. بس یہ دو باتیں سمجھیں. کہا جگر تمہارا تباہ ہو گیا ہے اور اگر تم نے علاج نہ کروایا تو تم مر جاؤ. اب جب سنا موت سامنے، نوجوان بندہ ہو اور ڈاکٹر کہے کہ بھائی تو لا علاج ہے، مرنے والا ہے، تو اب وہ کیا کچھ نہیں کرے گا؟ اس نے اپنا سارا پیسہ لگا دیا. تو اب کہنے لگا اچھا علاج بتائیے، علاج ہے؟ کہا علاج ہے. کیا علاج ہے؟ کہا علاج بہت مہنگا ہے. کہا آپ بتائیں. آپ جو کہیں گے میں کروں گا، بس مجھے شفا چاہیے. اس نے کہا علاج یہ ہے کہ ایک عربی نسل کا گھوڑا چاہیے، اس کو خرید کے لاؤ، میں اس کو ذبح کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر. غوث اعظم جیلانی سے ملاقات نہیں ہوئی، غوث اعظم جیلانی کو دیکھا نہیں، ڈاکٹر مشورہ دے رہا ہے عربی نسل کا گھوڑا چاہیے، میں اس کو ذبح کروں گا، اس کا جگر نکالوں گا، اس کے جگر کی دوائی بناؤں گا، اس دوائی کو تم استعمال کرو گے، کریم رب نے چاہا تو اسی دوائی سے تمہیں شفا مل جائے گی. اب اس نے کہا چلیں عربی نسل کا گھوڑا کہاں تلاش کروں؟ ڈاکٹر سے پھر پوچھا کیا دوائی استعمال کرنے سے شفا ملے گی؟ ایک بار دوائی استعمال کروں گا مل جائے گی. کہا ایک بار کی گارنٹی نہیں ہے. کہا کتنے گھوڑے لانے پڑیں گے؟ کہا 50. سمجھ گئے تو آپ کے ذہنوں کو سلام، اور نہیں سمجھے تو پھر مجھ سے سنیے. 50 گھوڑے لاؤ گے، وہ بھی عربی نسل کے عمدہ گھوڑے. 50 کو ذبح کرنے کے بعد ان 50 کا جگر نکال کر اس کی دوائی بناؤں گا. وہ دوائی استعمال کرو گے تب جا کر اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں 50 گھوڑوں میں شفا کیا ایک میں نہیں ہو سکتی؟ شفا کون دے رہا ہے؟ اللہ. وہ کریم رب 50 کا محتاج تھوڑی ہے.
جب شفا دینی ہے وہ تو پانی میں بھی شفا دے دیتا ہے، عام سی نارمل دوائی میں بھی کریم رب شفا ڈال دیتا ہے، مگر اسباب بنائے میرے کریم رب نے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر نے کہا 50 گھوڑے لاؤ، 50 کے 50 ذبح کروں گا، ان کا جگر نکالوں گا، اس سے دوائی بناؤں گا، وہ دوائی کھاؤ گے تو گارنٹی دیتا ہوں کریم رب تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اب اپنے آپ کو دیکھا تو ایک گھوڑے کے پیسے نہیں ہے، 50 کے کہاں سے لاؤ؟ ہاں علاج کروا کے تو پہلے ہی فقیر ہو گیا بیچارہ۔ اولیاء کی بے ادبی کا یہ نقصان ہے۔ اب اپنے اس دوست کے پاس گیا، کون؟ جو غوث اعظم کا غلام تھا۔ سبحان اللہ، اب وہ دوست یاد آیا، اب اسے ندامت ہوئی، اب اسے افسوس ہوا، یہ میں نے کیا کیا ہے؟ زمانے کے ولی کامل کی بارگاہ میں جا کر، غوث اعظم جیلانی جیسے مقدس ہستی کی بارگاہ میں جا کر ان کے سامنے ان کی بے ادبی کرایا، جس کا نتیجہ میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب مرتا کیا نہیں کرتا، اب اپنے دوست کی منت سماجت کرنے لگا، کہا مجھے غوث اعظم کی بارگاہ میں لے چلو، مجھے غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں لے چلو، سارا واقعہ سنایا۔ تو اس نے کہا تمہاری شفا اگر ملے گی تو کریم رب غوث اعظم کے در سے عطا فرمائے گا۔ شفا اللہ دیتا ہے، مگر ذریعہ غوث اعظم جیلانی کو بنایا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، اب تڑپ، اب پیار، اب محبت، اب جو بے ادبیاں کر چکا تھا، جو بک بک کر چکا تھا زبان سے، اب اس پر افسوس ہونے لگا، اب ندامت ہونے لگی، اب آیا تو ادب کر رہا ہے، اب سر بھی جھکا ہے، ہاتھ بھی بندھے۔ اب غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کیا کیا، بس یہ جملہ اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آج کے دور کا اگر کوئی عام پیر ہو تو وہ پتہ نہیں اس کا کیا حشر کرے گا، اسے جب پتہ چلے گا کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، لیکن وہ عام پیر نہیں، وہ ولایت کے شہنشاہ ہے، ان کے در سے ولایت بڑھتی ہے، وہ ولی کو ولی بناتے ہیں، کریم رب سے غوثیت، قطبیت، ابدالیت، قلندریت، ولایت لے کر حضور کی امت میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب جب غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھتے ہی کھڑے ہوئے، اسے ڈانٹا نہیں، اسے مارا نہیں، اسے چھڑکا نہیں، آگے بڑھے، جب قریب آیا اب وہ زاروں قطار رونے لگا، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گرا، آپ نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہنے لگے، ارشاد فرمانے لگے، فلاں سن، یہ 50 گھوڑے میں نے اپنے لیے نہیں تیرے لیے خریدے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، تو یہاں پر آ کر جو کہہ کر چلا گیا وہ تیری مرضی، مگر حقیقت یہ ہے یہ 50 عربی نسل کے عمدہ گھوڑے میری سواری کے لیے نہیں ہے، اگر میں نے اس کا اہتمام کیا ہے تو صرف تیری ذات کے لیے کیا ہے۔ سبحان اللہ، اب جب اس نے سنا میرے لیے 50 گھوڑے، وہ بھی غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ سے مل رہے گے، آپ کے قدموں میں دھارے مار کر رونے لگا۔ غوث اعظم جیلانی نے فرمایا، میرے غلام سن، تو ایک دفعہ میرے مدرسے کے قریب سے گزرا، میں مدرسے سے نکل رہا تھا، تو میری گلی سے گزرا، اچانک میری نظر تیرے اوپر پڑی، جب میں نے تیرے چہرے کو دیکھا، پھر میں نے مراقبہ کیا، تیری تقدیر کو دیکھا، تیری تقدیر لوہے محفوظ میں لکھا تھا، یہ ایک دن بیمار ہوگا، اس کا جگر پالا پالا ہو جائے گا، اور کریم رب اگر اسے شفا عطا کرے گا تو عمدہ نسل کے عربی 50 گھوڑوں کے جگر میں اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ تیری خاطر میں نے تیرے آنے سے پہلے 50 گھوڑوں کا اہتمام فرمایا، تیری تقدیر کو دیکھ کر میں نے اہتمام کیا، اور میں نے کہا جب یہ مرید میری بارگاہ میں لوٹ کر آئے گا تو کریم رب کی عطا کردہ طاقت سے یہ 50 گھوڑے اسے عطا فرمائے گا، تاکہ اللہ اس کے سر سے اسے بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ اب جب اس نے سنا
میرے لیے 50 گھوڑے رکھے تھے. اب دھارے مار کر رونے لگا. اپنی بدعقیدگی سے سچی توبہ کی, گمراہی سے سچی توبہ کی, ساری زندگی اب غوث اعظم کی غلامی میں آ گیا, غوث اعظم کا غلام بن گیا. آپ نے ایک سواری دی, کہا 50 کے 50 لے جا. اب یہ لے کر چلا گیا. ڈاکٹر نے ذبح کیا, جگر کو لے کر دوائی بنائی. کریم رب نے غوث اعظم کے صدقے اسے جگر کے امراض سے شفا عطا فرمائی. اس سے پہلا عقیدہ ملا, اگر اولیاء کی بے ادبی کرتا ہے, اولیاء کا احترام نہیں کرتا, اولیاء کی بارگاہ میں جا کر بک بک کرتا ہے, وہ اپنے آپ پر غور کرے. کہیں ایسا نہ ہو عمر برباد ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو دنیا برباد ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو اولیاء کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے قبر آخر تباہ و برباد ہو جائے. اس سے دوسرا عقیدہ یہ ملا, ولی کی بارگاہ میں جاؤ, ادب کرو, احترام کرو, جتنی تعظیم کرو گے کریم رب تمہیں ولی کی برکت بھی عطا فرمائے گا. اگر کسی بیماری میں مبتلا ہوئے اللہ ولی کے صدقے شفا بھی عطا فرمائے گا. اس سے یہ بھی عقیدہ ملا. تیسری بات یہ سیکھنے کو ملی, غوث اعظم جیلانی یہ وہ عظیم ولی ہے, یہ وہ عظیم اللہ کے لاڈلے بندے ہیں جو دنیا میں اپنے مریدوں سے محبت کرتے ہیں, مریدوں سے پیار کرتے ہیں, مریدوں کی تقدیر کو پڑھتے ہیں, اور تقدیر میں اگر مرید پر مشکل لکھی ہو کریم رب کی بارگاہ میں دعا کر کے اس سے بھی اچھائی میں تبدیل کروا دیتے ہیں. پھر ہم کیوں نہ کہیں مل کے پڑھ لیجئے یہ شان ہے غوث اعظم کی, شان ہے غوث اعظم کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, شان ہے غوث یہ شان ہے غوث اعظم کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے غوث اعظم کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے غوث اعظم کی. اس سے عقیدہ ملا کہ دنیا میں اللہ والوں کا دامن یہ پکڑنا ضروری ہے, اللہ والوں سے پیار یہ ضروری ہے. کتنا پیار ہے آپ سوچے تو صحیح, اس کا حال دیکھیں کیسا تھا. کہ آج کے دور میں کوئی ایسا کرے گا؟ کوئی 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی. اتنا نفسی کا دور چل رہا ہے. غوث اعظم جیلانی اچھا دے کس کو رہے؟ اس بندے کو جو بدعقیدہ ہے, جو منکر ہے, جو اولیاء کو مان نہیں رہا, ان کو سدھارنے کا طریقہ اپنے در پر بھی لائے اور کتنی محبت بھرے الفاظ میں کہا کہ میرے بندے, میرے مرید, میرے غلام تیرے لیے ہے, تیری تقدیر کو پڑھ کر ہم نے یہ سارا اہتمام تیرے لیے کیا ہے. تو ولی کی بارگاہ میں جا کر ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا. ولی کی بارگاہ میں بندہ جائے تو جتنا ادب کرے ہو سکے ولی سے دعا کرائے, بخشش کی دعا کرائے, ایمان کی سلامتی کی دعا کرائے, ولی کی بارگاہ میں جا کے روئے, ولی کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے مانگے, اس ولی کو اپنی دعا میں وسیلہ ڈالے, ولی کو دعا میں وسیلہ ڈال کر اللہ کی بارگاہ سے مانگے. کریم رب ان اولیاء کا صدقہ, ان ولیوں کے صدقے, غوث اعظم جیلانی کے صدقے,
ان کے در پہ آنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹا تھا. سبحان اللہ. ہم مانگیں گے ملے نہ ملے اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے. ہماری ذات، ہماری اوقات یہ ہر کسی کو پتا ہے. لیکن ولی کے در پہ جا کے جب آپ مانگیں گے نا اللہ سے، تو کریم رب پھر مانگنے والے کو نہیں دیکھتا، پھر ولی کو دیکھتا. یہ کس کے پاس آیا ہے، یہ کس کی درگاہ پہ آیا ہے، یہ کس ولی کی بارگاہ میں آیا ہے، اس کے صدقے اللہ پھر اس مانگنے والے کا بیڑا پار فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ہستی ہے کہ اگر مسلمان ان کا ادب کرے، مسلمان ان کا احترام کرے، مسلمان ان سے پیار محبت کرے تو اللہ اسے نوازتا ہی نوازتا ہے. لیکن اگر بد مذہب، بد عقیدہ، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اگر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، عقیدت کرے، تو کریم رب غیر مسلم کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے. اس بات کو اس روایت سے سمجھیے. بہجت الاسرار میں یہ روایت موجود ہے. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ظاہری کے بعد بغداد میں ایک شخص تھا جو اولیاء کا منکر تھا، اولیاء کو نہیں مانتا تھا. جہاں بھی بیٹھتا اولیاء کی بے ادبی کرتا، اولیاء کی گستاخیاں کرتا، طرح طرح کے الفاظ بکتا. اور بالخصوص غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر اس کے سامنے تذکرہ ہوتا تو وہ آپ کی بے ادبی اور گستاخی کرتا. وہ کسی ہندو لڑکی پر عاشق ہو گیا، اس کے پیار میں غرق ہو گیا. اب نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، بس اس کی جھلک دیکھنے کے لیے پوری پوری رات برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی برباد کر بیٹھا. یہ ایسی منحوس بیماری ہے جو انسان کی دنیا بھی برباد کرتی ہے، اور اگر یہ راہ راست پر نہ لوٹے تو آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. اب عاشق کے نام مراد تھا، مرتا کیا نہیں کرتا، موقع کی تلاش میں رہا کہ یہ ہندو لڑکی کبھی باہر نکلے تو میں موقع پا کر اس کے ساتھ بدکاری کروں. اس ہندو لڑکی کی شادی ہوئی ہندو لڑکے سے، لیکن شادی کے باوجود بھی یہ اس پر فدا رہا. ایک دن وہ ہندو لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوئی. پیدل سفر ہوتا تھا پہلے، اب دونوں میاں بیوی تنہا ہے، دونوں غریب تھے، تو پیدل سفر میں دونوں روانہ ہوئے. جب شہر سے بغداد سے نکل گئے اور کافی ویران جنگل میں پہنچے، اب یہ اولیاء کا منکر اپنے سواری کو تیار کیا، سواری پہ سوار ہوا اور ان کے پیچھے گیا. ان دونوں میاں بیوی کے قریب جا کر اس نے کہا کہ آئے میں آپ کو جہاں جا رہے ہیں چھوڑ دیتا ہوں. شوہر نے کہا کہ ہمیں آپ کی سواری کی حاجت نہیں ہے. کہا نہیں، میں تمہارے لیے آیا ہوں، یہ سواری تمہارے لیے. بہت پیدل سفر کرو گے اور ویران جنگل ہے، ڈاکو تمہیں لوٹ سکتے ہیں، لٹیرے تمہیں مار سکتے ہیں، تمہاری جان چلی جائے گی، تمہاری بیوی کی جان چلی جائے گی، تو سواری پر سوار ہو جاؤ گے تو تمہارا سفر جلدی طے ہوگا. اسے کہا نہیں، آپ پہلے سے سوار ہو، ہم دو بھی سوار ہو جائیں گے، یہ جانور پر بہت بوجھ ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ جانور کو تکلیف ہو، میں سوار نہیں ہوتا. المختصر اس نے بہت کوشش کی لیکن ہندو لڑکے نے منع کیا. عاشق کے جو نامراد ہوتا ہے نا، پھر وہ اپنی معشوقہ کو پانے کے لیے پھر وہ کئی حد تک گزر جاتا ہے. اس کے نظارے آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں، نہ ہونے کا بھی کر دیتا ہے. اب کہا کہ چلو ایسا کرو، تمہاری بیوی کو میرے گھوڑے پر سوار کر دو، میں اس کو آگے منزل تک پہنچا دیتا ہوں اور پھر تمہیں آ کر لے جاؤں گا. اب اسے شک پیدا ہوا، پہلے ہم دونوں کی بات کر رہا تھا، اب میری زوجہ کی بات کر رہا ہے، ظاہر ہے اس کے دل میں کچھ ہے. اب اس نے منع کیا، کہا نہیں، اب عورت کمزور ہے، عورت اس طرح ہے، عورت یہ ہے، عورت یہ ہے. المختصر کرو، اس نے بہت کوشش کی مگر وہ ہندو لڑکا نہ مانا. جب اس نے دیکھا نہیں کہ اب یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، سوار ہو گئے تو ہی جائے گا، اب ہندو نے اس مسلمان سے جو بد عقیدہ تھا اس سے کہا
ٹھیک ہے میں اپنی بیوی کو تمہارے گھوڑے پر سوار کرتا ہوں، شرط یہ ہے تم کسی کو ضامن دو، کسی کی ضمانت دو، تو مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، نبی کو ماننے والے ہو، کسی کی ضمانت دے دو۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں غوث پاک کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قسم اٹھائی اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اور غوث پاک کو میں ضامن بناتا ہوں کہ تمہاری زوجہ کو میں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اب جب غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کا نام آیا نا تو ہندو نے بھی ادب سے سر جھکا لیا۔ اب سوچیں یہ غیر مسلم ہے، ہم مسلمان بیٹھے ہیں، ہمارا ادب کتنا ہے، ہمارا پیار کتنا ہے، ہماری عقیدت کتنی ہے، ہر ایک اپنے آپ کا جائزہ لے۔ المختصر اس نے غوث پاک کو جب ضامن بنایا نا تو ہندو نے زوجہ کو کہا زوجہ سوار ہو گئی۔ اب یہ تھوڑا آگے گیا، اس نے تلوار نکالی، واپس لوٹا اور اسی ہندو کے سر پر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن دھڑ سے جدا ہو گئی۔ لاش کو پھینکا اور وہیں سے گھوڑے پر آگے سفر جاری کیا۔ اب وہ عورت ڈر گئی، ارے اس کے سامنے اس کے شوہر کو مارا ہے، وہ سمجھ گئی کہ اس کا ارادہ ناپاک ہے، یہ میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے۔ اب عورت کو دھمکایا کہ اگر چیخی یا چلائی یا شور کیا تو تمہیں بھی تمہارے شوہر کے ذات پہنچا دوں گا، تمہاری گردن بھی دھڑ سے جدا کروں گا، کوئی تمہیں یہاں بچانے والا نہیں ہے۔ اب آپ تصور کریں وہ عورت کتنی مشکل میں ہے، آسان نہیں ہے یہ، اور خواب کی قصے کہانیاں بھی نہیں ہے، یہ حقیقی بات ہے، جاگتے ہوئے بیداری والی بات ہے۔ ایک ویران جنگل ہو اور ایک نوجوان لڑکی جو شادی شدہ ہے اس پر اگر کوئی دوسرا قبضہ کرے اس کی حالت کیا ہوگی؟ پھر اس کے سامنے اس کے شوہر کو قتل کر دیا، لیکن اس ہندو لڑکی پر اگرچہ غیر مسلم تھی، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی محبت اسے کتنی تھی۔ اب جب یہ سفر جاری ہوا نا تو وہ ہندو لڑکی بار بار مڑ کے پیچھے دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا پیچھے کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا میں غوث اعظم جیلانی کو دیکھ رہی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تو پہلے منکر تھا، پہلے ہی بد مذہب عقیدہ تھا۔ اولیاء کا منکر دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی برباد ہے۔ وہ پہلے ہی منکر تھا۔ کہا کون سا غوث اعظم؟ کہا جس کو تم نے ضامن بنایا تھا۔ کہا میں نے تو مذاق کیا تھا، میں نے تو تم پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا تھا، میں نے تو جھوٹ بولا تھا۔ کہا تم مسلمان ہو، اتنی بڑی ہستی کو ضامن بنا کر تم خیانت کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں تو پہلے ہی ان کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا تو مان یا مت مان مگر میں غوث اعظم کو مانتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں سوار ہونے سے پہلے سمجھ گئی تیری نیت خراب ہے، مگر میں صرف اس لیے سوار ہوئی ہوں کہ تم نے میری ضمانت لی ہے اور میرا ضامن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو میری عقیدت یہ ہے اگرچہ میں ہندو ہوں کہ غوث اعظم جیلانی اگرچہ وصال فرما چکے ہیں، اگر وہ چاہے تو اس مشکل میں بھی میری مدد فرما دے۔ اس نے کہا چاہے کوئی کچھ بھی کرو، رو چیخو چلاؤ پکارو غوث اعظم کو، مگر غوث اعظم تمہاری یہاں مدد نہیں کریں گے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اب وہ بد مذہب بد عقیدہ شخص اس اولیاء کو لے کر جب آگے سفر پر جاری ہوا، سفر جاری کیا، اب وہ ہندو عورت مڑ کر بار بار پیچھے دیکھ رہی ہے، وہ اس کا مذاق اڑانے لگا۔ کہا پیچھے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے پکارو چاہے کچھ بھی کرو تمہیں میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچائے گا۔ اس ہندو عورت کا بیان ہے، کہا میرے اب دل ہی دل میں غوث اعظم جیلانی کا تصور کیا، غوث اعظم جیلانی کو پکارنے لگی۔ وہ ہندو عورت بعد میں مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر ایمان کی گواہی دینے کے بعد قسم اٹھا کر کہنے لگی اس خدا کی قسم جس پر ایمان لائی ہو غوث اعظم جیلانی کو جب میں نے دل سے پکارا، آنکھ کھول کر دیکھا غوث اعظم جیلانی ہماری سواری کے سامنے تشریف لا چکے تھے اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آتے ہی تلوار کا ایک ہی وار کر کے اس منافق اس گستاخ اولیاء کا سر دھڑ سے اڑا کر اسے باطل چاہیے۔ کہا میں نے آنکھ کھولی، غوث اعظم جیلانی سامنے تھے، جلال کی کیفیت تھی، ہاتھ میں تلوار تھی،
کوئی بات نہ کی، قریب تشریف لا کر ایک ہی بار کیا اور اس منکر غوث کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتی ہے میں سواری سے نیچے اتری، اب غوث اعظم جیلانی کے قدموں میں گر گئی، آپ زار و قطار رونے لگی اور آپ سے معافی مانگنے لگی۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، بتا کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ کہا گھر واپس جانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا کلمہ پڑھ، یہ نہیں کہا مسلمان ہو۔ اللہ کے ولی جانتے ہیں کہ کریم رب ان کے دل میں ایمان کو داخل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ غیر مسلم سے اس طرح سلوک کرو، اس طرح پیش آؤ، اس محبت کے انداز میں پیش آؤ، وہ آپ کو دیکھ کر آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لے، سبحان اللہ۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے رب پر ایمان لے آئے۔ ہماری سیرت ایسی ہونی چاہیے۔ فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ فرمایا اپنی سواری پہ سوار ہو، اپنی سواری پہ سوار ہوئی۔ غوث اعظم جیلانی اپنی سواری پہ، اب آپ آگے ہیں اور پیچھے ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے شاد فرمایا اور کیا چاہتی ہو؟ کہا مرشد اگر کرم فرما دے تو میرے شوہر کی زندگی بھی لوٹا دے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم جیلانی اس عورت کو لے کر اس کے شوہر کی لاش کے پاس آئے، سبحان اللہ۔ اس کا سر اٹھایا، دھڑ سے ملایا، فرمایا قم بإذن اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں قم بإذنی، رب کے حکم سے یا عبد القادر جیلانی کے حکم سے زندہ ہو جا۔ سبحان اللہ۔ روح اس کے جسم میں داخل ہوئی اور وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھا سامنے غوث اعظم جیلانی ہے، سبحان اللہ۔ زوجہ سے ملا، آپ نے ارشاد فرمایا چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ شہر تک غوث اعظم جیلانی ان کے ساتھ آئے۔ اب جب سواری غوث اعظم تشریف لے گئے، اب جب اس کی سواری لے کر یہ میاں بیوی واپس لوٹے تو لوگوں میں شور مچ گیا، کہا یہ سواری تو فلاں مسلمان کی تھی، تو ان کے پاس کیسے؟ انہوں نے آ کر اسے ماجرا پوچھا، سواری کو پکڑا، کہا لگتا ہے تم نے اسے قتل کیا ہے، وہ بھی سفر پہ گیا تھا، تم دونوں بھی سفر پہ گئے تھے، اس کی سواری تمہارے پاس ہے تو لگتا ہے تم نے اسے قتل کیا ہے۔ اس نے کہا ہم نے قتل نہیں کیا، مگر غوث اعظم جیلانی نے ضرور قتل کیا ہے۔ اس وقت بھی جو منکر اولیاء تھے وہ نہیں مان رہے تھے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، وصال کے بعد کوئی ولی زندہ ہو کر کیسے آ کر مدد کر سکتا ہے۔ اس نے کہا تم مسلمان ہو، مانو یا نہ مانو، ہم غیر مسلم ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے قتل غوث اعظم جیلانی نے اپنی مبارک تلوار سے فرمایا۔ المختصر نہیں مانے، قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، قاضی بھی غیر مسلم تھا، اگر غیر مسلم تھا مگر وہ غوث اعظم سے عقیدت رکھتا تھا۔ میاں بیوی کو کٹہرے میں لایا، ان سے حال احوال پوچھا، انہوں نے پورا واقعہ سنایا، کہا اگر مزید تصدیق چاہیے فلاں مقام پر جا کر اس کی لاش پڑی ہے، سر دھڑ سے جدا ہے۔ یہ پورا واقعہ بیان کر کے کہا ہماری اگر مدد کی ہے تو غوث اعظم جیلانی کی مبارک ذات نے کی ہے۔ اس عدالت میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی موجود تھے۔ علماء نے لکھا جب قاضی نے یہ مقدمہ سنا اپنی مسجد سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جس نبی کے صدقے اللہ نے غوث اعظم جیلانی کو اتنی شان عطا فرمائی ہے۔ جو غوث اعظم جیلانی وصال ظاہری کے بعد بھی تشریف لا کر غیر مسلم کی مدد کر سکتے ہیں، وہ غوث اعظم جیلانی اپنے وصال کے بعد اپنے غلام مشکل میں ہو تو اس کی مشکل کشائی فرما سکتے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی بھی اسلام لا کر مسلمان ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں آئے، حضور کی امت میں شامل ہوئے، غوث اعظم جیلانی کے مرید بن کر ساری زندگی آپ کی محبت و عقیدت میں گزار دی۔ اور جتنے لوگ اس عدالت میں غیر مسلم تھے اللہ پاک نے غوث اعظم کے صدقے انہیں بھی ایمان کی دولت سے مالامال فرما دیا۔ اس سے عقیدہ ملا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ اگر غیر مسلم بھی ان سے محبت کرتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، دل میں ان کی تعظیم کرتا ہے، دل میں ان کا ادب کرتا ہے، کریم رب غیر مسلم کو بھی غوث اعظم جیلانی کے ادب کی برکتیں ایمان لانے کی صورت میں عطا فرما دیتا ہے، اور اگر وہ مشکل میں ہو تو اللہ غوث اعظم کے صدقے ان کی مدد بھی فرما دیتا ہے۔ آپ سوچو اگر غیر مسلم
غوث आदम से मोहब्बत करे, गैर मुस्लिम अकीदत रखे, गैर मुस्लिम गौस आदम से प्यार करे। अरे गौस आदम जिलानी जिंदगी में भी उनकी मदद फरमाते रहे, इसारेदारी के बाद भी उनकी मदद फरमाएंगे। और जो मुसलमान हो, हुजूर का उम्मती हो, हुजूर का आशिक हो, नबी का गुलाम हो, गौस आदम जिलानी से मोहब्बत करता हो, गौस आजम का मुरीद हो, गौस आदम से प्यार करता हो, प्यार भी पकाता भी हो, खाता भी हो, खिलाता भी हो, माँ को भी सजाता हो, गौस आदम जिलानी से मोहब्बत अकीदत का इजहार भी करता हो। सोचो करीम रब उस मुसलमान को कितनी नेमतों से मालामाल फरमाए। गैर मुस्लिम पर इतनी बड़ी करम नवाजी हो रही है तो क्या मुसलमान पर नहीं होगी? मुसलमान पर इससे ज्यादा होगी। भाई वो गैर मुस्लिम है, उसका कलमा ही नहीं है, ईमान ही नहीं है, अल्लाह उसे ईमान की दौलत दे रहा है। जो मुसलमान होकर मनाएगा उसके पास ईमान तो है, लेकिन 11वीं मनाने का फायदा अल्लाह उसे ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकुनू मास्सादिकीन, अपना ताल्लुक गौसे आदम से जोड़ो। या अल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया बहुत कुछ दूंगा, सबसे कीमती चीज तुम्हें ईमान की सलामती अता फरमाए। अल्लाह हमें गौसे आदम जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत व अकीदत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बयान में गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह करीम मुआफ फरमाए। मनकबत की फरमाइश हुई है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं, इस 1.25 घंटा बयान हो गया है तबीयत की नासाजी के बावजूद, लेकिन मैं माजरत वैसे कर चुका था और मेरा ज़हन था मैं किसी और को भेजूंगा यहाँ पर, लेकिन बहरहाल गौसे आदम की निगाह करम से हो गया है। मजीद अल्लाह ने मौका दिया, इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा। जिन्होंने पर्ची दी है उनसे एडवांस में माजरत करता हूँ, अल्लाह अमल की तौफीक दे। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से जुड़े रहिए, इस दीनी माहौल में रहेंगे इंशाल्लाह। ये जो हम बयान सुनते हैं, बरकतें सुनते हैं, हकीकी मानों में सही अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह करीम हमें अता फरमाए। खाली उनके लिए नहीं दिया, हमारे लिए भी। शर्त क्या है? हमारा ईमान उनकी तरह, हमारी मोहब्बत उनकी तरह, हमारी अकीदत उनकी तरह। हजारों साल पहले के लोग इतनी कमाल की मोहब्बत करके गए यार, हम तो जितना शुक्र अदा करें खुदा की कसम कम है। हम हुजूर की उम्मत, ये मजाक थोड़ी है, हुजूर का उम्मत बहुत बड़ी सादत है, मोमिन है, सुन्नी है, आशिक रसूल है, अहले सुन्नत व जमात से हमारा ताल्लुक है। दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें मिला हुआ है। इस वक्त गौसे आदम जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर करम जिस वली पर है वो मेरे मुर्शिद अमीर सुन्नत है, जिनका डायरेक्ट राब्ता गौसे आदम जिलानी से, जो अपना मुरीद नहीं गौसे आदम जिलानी का मुरीद बनाते हैं। इनसे बंदा ताल्लुक जोड़े तो गौसे आदम का फैद उस तक पहुंचता है। गौसे आदम फरमाते मेरा मुरीद हो बगैर तौबा के मर ही नहीं सकता। इस पर हमारा ईमान क्यों नहीं बनता? बनना चाहिए, ईमान है हमारा। गौसे आदम फरमाते मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसे है जैसे तुम पर ये आसमान, जिस तरह आसमान जुदा नहीं हो सकता मेरा हाथ भी जुदा नहीं होता। गौसे आदम फरमाते मैं मुरीद मशरिक में हूँ, मेरा मुरीद मगरिब में हो, उससे गुनाह हो जाए वो गुनाह पे शर्मिंदा हो, मशरिक में बैठकर हाथ बढ़ाकर गुनाह पर पर्दा डाल देता हूँ। गौसे आदम फरमाते हैं कि मेरे मुरीद को क़यामत के दिन अव्वल तो जहन्नम में जाने का हुक्म ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने करीम रब से वादा लिया है मेरा मुरीद हो जहन्नम में जाए, नहीं हो सकता। फिर भी अगर करीम रब ने उसे जहन्नम में जाने का हुक्म दिया और मुझे हुक्म दिया मेरे बंदे अब्दुल कादिर मेरे लाडले वली जाइए जन्नत में, मैं जन्नत की तरफ कदम भी नहीं उठाऊंगा जब तक अपने सारे मुरीदों को जन्नत में दाखिल न कर। ये बरकतें किसके लिए भाई? हमारे लिए। ये क़यामत तक आने वाली हुजूर की सारी उम्मत के लिए। ये कब मिलेगी? जब दुनिया में हमारा ताल्लुक गौसे आदम जिलानी से मजबूत होगा। तो दुनिया में ताल्लुक मजबूत करने के लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से जुड़िए। हर जुमेरात को मगरिब के बाद इज्तिमा होता है, उसमें तशरीफ लाइए। इसी तरह की इस्लाही बयानात होते हैं। घरेलू जिंदगियां संवरती हैं, अकायद संवरते हैं, अमाल संवरते हैं। 14 तारीख को कल जुम्मा है, कल भी जुम्मा हफ्ता इतवार और अगले जुम्मा 14, 15, 16 नवंबर जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन के मदनी काफिले, 12 दिन के मदनी काफिले, 30 दिन के मदनी काफिले अल्हम्दुलिल्लाह सफर कर रहे हैं। तो काफिलों में क्या करते हैं? काफिलों में जाकर दीन सीखते हैं, नमाज सीखते हैं, कुरान सीखते हैं, अपने अमाल की इस्लाह करते हैं। अकीदे में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह टनाटन है, इसमें तो कमी है ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अमाल में जो हमारी कमजोरी है अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी मदनी काफिलों की बरकत से वो कमजोरी भी दूर करती है।
آپ سے بھی گزارش کروں گا 14 15 16 سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں آپ بھی سفر کیجیے، میری بھی نیت ہے، میں بھی سفر کروں گا، آپ بھی سفر کریں، ہمارے بشیر بھائی بھی سفر کر رہے ہیں، ہمارے عارف بھائی بھی کل جمعہ کو جمعے کے بعد سفر کر رہے ہیں، آپ بھی ان مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔